آج کافی دنوں کے بعد میں اپنی ویلوگ کر رہا ہوں اور اپنے ویورز میں کہوں گا کہ آج تھوڑی میری طبیعت ناساز ہے، لیکن ویلوگ کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ آج اہم ڈسکس بھی آپ کو کرنی تھی آپ کے ساتھ اور بہت امپورٹنٹ چیزیں بھی بتانی تھی۔ بہرحال اس طبیعت خرابی کی وجہ سے اگر کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سب سے پہلے کیپٹن ایمان درانی جو انہوں نے ایک ہلچل مچا دی ہے اسپیچ کر کے، وہ ہلچل جو مچائی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے۔ دوسرا، کیا نواز شریف عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کے واقعی خواہش رکھتے ہیں یا پھر یہ کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے سے پھر کوئی ایک چیز لگا دی گئی ہے؟ اور تیسرا، کیا آصف علی زرداری صدر پاکستان کو گھر بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ آج میری ان چیزوں کو ذرا غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ باتیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اسلم بھٹو۔ میری دعا ہے کہ میرا وطن پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی ہمیشہ خوش اور آباد رہے، آمین۔ کیپٹن درانی نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو اسپیچ کی ہے، انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کب کہتی ہوں کہ آرمی جو بھی کرتی ہے صحیح کرتی ہے، لیکن آرمی نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو بھی کرتی ہے، وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے۔ تو آج جو پبلک انٹرسٹ میں انہوں نے کیے ہیں، تو آج اس پہ سے میں تھوڑا پردہ اٹھاؤں گا اور وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ یہ پبلک انٹرسٹ کی بات جو شروع ہوتی ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے شروع ہوتی ہے، جو فاؤنڈر پاکستان، جو پاکستان کے قائد، جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے ٹی بی میں، واللہ عالم کچھ لوگوں کی کچھ رائے، کچھ لوگوں کی کچھ رائے، وہ ایک ٹوٹی پھوٹی ایمبولینس میں اس کو لے کر جایا جاتا ہے، راستے میں وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور فیول کے نہ ہونے کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بھی عوامی مفاد میں کام ہوا تھا؟ اس کے بعد لیاقت علی خان کو لیاقت پارک میں پنڈی میں گولی مار دی جاتی ہے، شاید وہ بھی عوام کی اور پبلک انٹرسٹ میں یہ کام تھا تو وہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو کال کوٹری میں ڈال کے کہا گیا پھانسی دے دی گئی ہے، لیکن آج وہ راز کھلا ہے، وہ پھانسی نہیں تھی، جوڈیشری مرڈر تھا، شاید وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں یہ کام کیا گیا ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کو لیاقت پارک راولپنڈی میں گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، شاید وہ بھی ایک پبلک انٹرسٹ میں کام تھا۔ اور نواز شریف کی حکومت کو بھی گرایا جاتا ہے، شاید وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں تھا۔ بے نظیر کی حکومت کو بھی گرایا گیا، وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں تھا۔ اور آج کل عمران خان جو آج 700 دن سے جیل کی کال کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں، 700 دن سے، جو لوگ کہتے تھے وہ ایک گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزار سکتے، 700 دن سے وہ جیل میں ہے، اور کیا وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں کام کیا گیا ہے؟ بہرحال اس کے بعد آتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف۔ اب یہ فیصلہ تو عوام نے اور قوم نے کرنا۔ 26ویں ترمیم کے بعد جب 27ویں ترمیم کی تیاری ہو چکی ہے اور آصف علی زرداری بیماری کی وجہ سے یا کسی ڈیل کی وجہ سے ظاہر وہ پاکستان چھوڑ کے یو اے میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب امیدوار ہے کہ میں صدر پاکستان بننا چاہتا ہوں، یعنی یہ میرے ملک کی کتنی بڑی بدنصیب ہے، 17 سیٹوں والے، وہ ملک کے وزیر اعظم بھی، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی، اور خود وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ شاید یہ بھی ملکی مفاد میں ہو یا پبلک انٹرسٹ میں ہو، لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری تھنکنگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم سب کے گلے کی ہڈی کا ہار بننے جا رہی ہے۔ 27ویں ترمیم میں ایک اہم بات ہے جو ایک اطلاعات ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب پاکستان کا صدر کسی غیر ملکی دورے پہ ہوں تو قائم مقام صدر سینٹ کا چیئرمین بنتا ہے، لیکن اس قانون کو بھی ابھی ختم کیا جا رہا ہے، اور قائم مقام صدر، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف قائم مقام صدر بن سکتے ہیں۔ اس وقت جو دوڑ چل رہی ہے صدر پاکستان، وہ دو اشخاص میں چل رہی ہے، ایک حافظ صاحب اور دوسرا نواز شریف صاحب۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری بھی اتنا ہلکا آدمی نہیں ہے، وہ اتنی آسانی سے صدارت تو چھوڑے گا نہیں، لامالا اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، کیونکہ اس ملک میں جن جن کو قومی مفادات میں حکومتیں دی گئی، پبلک انٹرسٹ میں حکومتیں دی گئی، ان کی خواہشات کے مطابق وہ یہ دی گئی کہ آصف زرداری یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں صدارت کے عہدے سے جانا چاہتا ہوں، لیکن بلاول کو اکوموڈ کیا جائے ایز اے پی ایم، بے شک صدارت میں کوئی بھی آئے، جو مجھے لگتا ہے، جو میرا ایک اسسمنٹ ہے۔ اور نواز شریف کا جو یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کا، دراصل نواز شریف کی سیاسی گروتھ بہت کم ہو چکی ہے۔ اس سیاسی گروتھ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کسی کے توسط سے یا کہیں سے بھی یہ بات چھوڑ دی گئی کہ عمران خان کا نام لوں گا، ذرا میڈیا پہ بھی آ جاؤں گا، ساری چیزیں ہو جائیں گی اور میں بڑا مشہور ہو جاؤں گا، اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھو اتنے بڑے سخت مخالف ہونے کے باوجود بھی وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ناممکنات میں سے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جائیں۔ ہاں، نواز شریف صاحب کے پاس ایک موقع تھا، وہ موقع تھا 8 فروری کا، جب سارا مینڈیٹ نواز شریف صاحب جاتے جیل میں ملنے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر اپنی شکست تسلیم کرتے، اور پھر آپ دیکھتے کہ آج پی ایم ایل این کا وجود کہیں سے کہیں ہوتا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانا قومی مفاد میں تھا، پبلک انٹرسٹ میں تھا، اس لیے ان لوگوں کو لایا گیا۔ عمران خان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر نکالو، میرے لیے کوشش کرو، دھرنے دو، مجھے جیل سے باہر نکالو۔
لیکن عمران خان نے ضرور اس ملک کی غریب عوام کے لیے، غربت کے لیے، عام پبلک کے لیے بات کی ہے، اور اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ملک میں پبلک انٹرسٹ میں کام ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر، اس کا بینیفٹ پبلک کو نہیں جاتا۔ جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تو بھٹو کو تو منو میٹھی نیچے دفنا دیا گیا، لیکن اس کے نام کو دفن نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا، وہ بھی کسی طریقے سے الیکشن میں آ گئے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو ہٹا دیا گیا، وہ بھی 88 کے بعد پھر دوبارہ بڑی اکثریت حکومت میں آئی۔ تو پھر وہ قومی مفادات کہاں گئے؟ وہ پبلک انٹرسٹ کہاں گیا؟ پبلک انٹرسٹ بیچاری خود پبلک ڈھونڈتی پھر رہی کہ ہمارا انٹرسٹ کہاں پہ، ہمیں کہاں پہ بینیفٹ ہے، وہ ابھی تک تلاش کرتے پھر رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان کوشش کرتے ہیں کسی احتجاجی کال دینے کی، تو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ اور باہر کے کچھ ادھر ارد گرد کے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں بات کرنے پہ، اور ملاقاتوں کی خبر چھوڑ دی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ وہ جو کوشش کی جا رہی ہے احتجاج کی اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کمان اگر عمران خان صاحب خود اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ڈیفینیٹ ان کا احتجاج کامیاب جائے گا۔ اگر وہ اپنے لیڈران پہ چھوڑتے ہیں جو کہ کمپرومائزڈ ہیں، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور بڑی بدنصیبی ہے میرے لیے یہ جو اگلا جملہ بولنے والا ہوں، بڑی بدنصیبی ہے میرے لیے کہ ایک شوشہ اور چھوڑا گیا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر بیچ میں بات آئی کہ ہمارے اسلامی برادر ملک اگر سعودیہ حمایت کرتے ہیں تو ہم بھی حمایت کریں گے۔ ارے سعودیہ کی اپنی پالیسی ہے، آپ کی اپنی پالیسی، آپ ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی مخالفت کرتے کرتے ہم نے 78 سال گزار دیے۔ آج کس نوعیت سے اور کس بلبوتے پہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا جن کے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے؟ نیتن یاہو ایک ڈریکولا انسان ہے، نہ وہ عورتوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ مسلمان بچوں کو چھوڑ رہا ہے، نہ ہی مسلمان بزرگوں کو۔ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ان کا ایم ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو تسلیم کرنا اپنے آپ کو ناکام کرنا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں آج یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو پہ بات چیت ہوگی۔ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔